اسلامی بھائی اگر یزید کی امام حسین بیعت کر لیتے تو آج مسلمانوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، آج مسلمان صحیح طریقے سے نہیں رہتے۔ میرے اسلامی بھائی مسلمانوں کا آج جو عقیدہ ہے، جو مسلمان آج اپنی ایمان پہ درست ہیں، وہ حضرت امام حسین کی وجہ سے ہیں، حضرت امام حسین اور اہل بیت کی وجہ سے ہیں۔ تو میرے برکاتہ ناظرین کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک رہے۔ آج الحمدللہ چاند کی 10 تاریخ اور ماہ محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور میں یہاں کربلا کی سرزمین پہ ہوں ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعزیہ بنانے کے بعد لوگ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے دفن کرنے آتے ہیں۔ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ تعزیہ کس طریقے سے بنا رہے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر رہتے ہیں، اور یہ اپنا اپنا سب کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت امام حسین کی ایک زیارت بناتے ہیں لوگ، زیارت بنانے کے بعد اس کو جو ہے دفن بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر کربلا جیسی ایک جگہ بنا رکھی ہے اور اس کو کربلا یہاں پر ہم بولتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائی حضرت امام حسین جو تھے کربلا میں شہید ہوئے، مگر یہ جو لڑائی تھی اسلام کی لڑائی تھی، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی اسلام کلمہ پڑھتے تھے، مگر میرے اسلامی بھائی ان لوگوں کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ حضرت امام حسین جب مدینے میں تھے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر ہے اس سے یہ کہا تھا کہ امام حسین سے بولو کہ وہ میرے ساتھ بیعت کر لے، مگر میرے اسلامی بھائی حضرت امام حسین نے اس کے ساتھ بیعت نہیں کری۔ میرے اسلامی بھائی واقعہ کچھ ایسا ہے جیسے حضرت امام حسین اور حضرت حسن، میرے اسلامی بھائی میری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال حکومت خلفائے راشدہ رہے گی، خلافت راشدہ کی حکومت 30 سال رہے گی، یعنی کہ سب سے پہلے اس میں نمبر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، اس کے بعد نمبر آتا ہے اس میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان اور حضرت مولا علی اور حضرت حسن۔ میرے اسلامی بھائی یہ اہل بیت میں خلافت رہی جو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ 30 سال رہے گی۔ میرے اسلامی بھائی حضرت امام حسین نے کبھی جنگ کا اعلان نہیں کیا، نہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین مدینے سے مکہ پہنچے، اسی لیے پہنچے کہ مسلمانوں کا جو ہے آپس میں خون نہیں بہنا چاہیے، مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آگا کہ مدینہ کے اندر خون بہے گا، مگر وہ حضرت امام حسین اس بات کو جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ مدینہ سے مکہ پہنچے۔ مگر میرے اسلامی بھائی جو کوفہ کے لوگ تھے، جس کو ہم عراق کہتے ہیں، کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کے پاس خط بہت پہنچائے، حضرت امام حسین کے پاس خط پہنچائے۔ حضرت امام حسین کے پاس کم سے کم ہزاریوں کے حساب سے خط آیا کرتے تھے، مگر حضرت امام حسین نے جانے کی وہاں پر نہیں سوچی۔ مگر پھر حضرت مسلم بن عقیل نے یہ کہا حضرت امام حسین سے، ان کے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت مولا علی نے جو دوسری شادی کری تھی، ان کی جو لڑکے، ان کے جو بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں کوفہ، اگر وہ لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور ان کے 2 بیٹے تھے محمد اور ابراہیم، ان کے بیٹے بہت چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کی عمر 6 سال کی تھی اور 8 سال کی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے کوفہ پہنچے۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، انہیں دیکھ کر کوفہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کری، یعنی کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان کو تسلیم کرا، وہاں آنا ان کا قبول کیا۔ مگر جب انہوں نے ان کے ساتھ بیعت کری تو کم سے کم 40,000 لوگوں نے بیعت کری۔ یہ بات دیکھ کر ایک کچھ یزید کے لوگ وہاں رہا کرتے تھے، یزید سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو نہیں آیا کوفہ تو یہ جو ہے حضرت امام حسین کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو یزید نے جو ہے امام حسین کو اور حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کو لالچ دیا حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ میرے اسلامی بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ لوگوں نے بیعت کری تو 40,000 لوگوں نے بیعت کری، مگر پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جماعت جب عشاء کی انہوں نے پڑھی تو اس کے بعد کوئی سب کے پیچھے نہیں تھا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا۔ میرے اسلامی بھائی کوفہ کے لوگ کیوں ماتم مناتے ہیں، یہ سیاح ہیں، شیعہ لوگ کیوں ماتم مناتے ہیں، یہ اس چیز کا افسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ ان کا ساتھ دے دیتے۔ تو میرے اسلامی بھائی یہ جو جنگ تھی یہ اسلام کی جنگ تھی، یہ وہ بھی مسلمان تھے مگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ اسلام پورے ورلڈ میں، انڈیا میں کیا عرب کنٹری میں سب میں پھیل گیا تھا، کیونکہ اسلام بہت تیزی سے ساتھ پھیلا تھا۔ اگر یہ کفر کی لڑائی ہوتی تو جنگ بدر کے طرح لڑائی ہوتی تو ان کا نام و نشان مٹ جاتا، اگر یہ کفر کی لڑائی ہوتی تو یہ جنگ احد کے طرح لڑائی ہوتی کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا، اگر یہ کفر کی لڑائی ہوتی تو جنگ خندق کی لڑائی ہوتی کہ ان کا اسلام، ان کا وجود مٹ جاتا۔ میرے اسلامی بھائی حضرت امام حسین یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت ہو۔ میرے اسلامی بھائی اگر حضرت امام حسین نہیں چاہتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ میرے اسلامی بھائی حضرت امام حسین
جب شہید آنے کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت امام حسین جب جنگ کے لیے جایا کرتے تھے کربلا کے میدان میں، تو میرے اسلامی بھائی ایک ایک کو کاٹ کے ڈالنے کرتے تھے، ایک ایک تلوار گھماتے تھے تو گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ جاتے تھے۔ حضرت امام حسین نے کئی سو لوگوں کو کاٹا۔ عمر بن سعد نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کو جو ہے ایک ایک کر کے نہیں گھیرتے، اکٹھے جاؤ اور حضرت امام حسین کے ساتھ حملہ کرو۔ تو میرے اسلامی بھائی حضرت امام حسین کے اوپر ہزاروں لوگوں نے حملہ کیا، حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین شہید نہیں ہوتے، جمعے کا دن تھا، نماز کا ٹائم تھا، اسی وجہ سے حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ سجدے میں امام حسین تھے، نماز وہ پڑھ رہے تھے، سجدے میں ان کی گردن قلم کی تھی، حضرت امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے۔ میرے اسلامی بھائی اگر یزید کی امام حسین بیعت کر لیتے تو آج مسلمانوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، آج مسلمان صحیح طریقے سے نہیں رہتے۔ میرے اسلامی بھائی مسلمانوں کا آج جو عقیدہ ہے، جو مسلمان آج اپنی ایمان پہ درست ہیں، وہ حضرت امام حسین کی وجہ سے ہیں، حضرت امام حسین اور اہل بیت کی وجہ سے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائی حضرت امام حسین، حضرت قاسم اور حضرت علی اصغر جو بہت چھوٹے تھے 6 مہینے کے، جن کی گردن پہ تیر مارا تھا ظالم نے اور وہ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت عباس علمدار جس کو کہتے ہیں، وہ پانی لینے گئے تھے حضرت قاسم کے اپنے بچے کے لیے، تو ان کو بھی شہید کر دیا تھا۔ تو میرے اسلامی بھائی مذہب اسلام کی جو جنگ ہے، یہ جنگ وہ نہیں تھی، یہ جنگ تھی حق پہ چلنے کے لیے۔ اسلام میں یہ بتایا ہے اگر تمہارا سگا بھائی بھی ہے، اگر اسلام پہ مذہب پہ نہیں چل رہا ہے تو اس کو اسلام دین کی دعوت دو، نہیں اگر وہ نہیں چل پا رہا ہے تو اس سے ناطہ توڑ دو۔ تو مذہب اسلام پورے ورلڈ میں قائم اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر لوگ اچھی طریقے سے اسلام کو ریسرچ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور پھر مسلمان بنتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائی کربلا میں 22,000 کا لشکر تھا، 22,000 وہ لوگ تھے اور یہاں 72 تھے۔ حضرت امام حسین نے کئی سو لوگوں کو قتل کیا تھا، اور حضرت قاسم جب نکلتے تھے اپنی تلوار لے کے تو لوگ وہاں سے ہٹ جاتے تھے حضرت قاسم کو دیکھ کے۔ اور حضرت علی اکبر وہ ہیں حضرت امام حسین کے بیٹے، جن کا چہرہ حضرت امام حسین کی طرح ملتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائی لوگ یہ کرتے ہیں نا اس طریقے سے کہ امام حسین بہت پریشان تھے، امام حسین یہ تھے اور یہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام حسین دلیری دکھائی۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر امام حسین کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میرے اسلامی بھائی آج امام حسین نے بتا دیا کہ کربلا کی جنگ کیا ہوتی ہے اور اسلام زندہ کر دیا۔ امام حسین شہید ہو گئے اور پوری دنیا میں امام حسین کے ماننے والے ہر جگہ ملیں گے اور یزید کا ماننے والا کہیں نہیں ملے گا۔ میرے اسلامی بھائی ان کی دردناک موت ہوئی تھی، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا نا، ان کی دردناک موت ہوئی تھی 6 سال کے بعد حکومت